حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ نے خواب میں خالق کائنات پروردگار کو دیکھا، اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ پروردگار تو نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی کہ اپنا جلوہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا کوئی معمولی بات ہے، غور کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ذہن و فکر یا دل کی گندگی والوں کو جلوہ خداوندی نظر بھی نہیں آتا، خواب میں بھی کیوں نہ ہو۔ مگر یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، وہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھنا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ جنت میں جنتی، ہر جنتی خالق کائنات کا جلوہ دیکھے گا، جو جنت میں ہوگا وہ دیکھے گا، دوزخی نہیں۔ جنت میں مومن اگر آخر کار آئے، ساری دوزخ کی سزا بھگتنے کے بعد بھی جنت میں آئے گا، تب بھی وہ اللہ کا جلوہ دیکھے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار جنتیوں کو ان کے حسب استطاعت عطا کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی طرح کا جلوہ دکھے، جو جتنا بڑا درجے والا ہوگا اس کو اتنی بڑی نعمت اللہ کے جلوے کی ملے گی۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بار اللہ کا جلوہ ایک علیحدہ تجلی کا ہوگا، یعنی پچھلی بار جو جلوہ ہم نے دیکھا تھا اب وہ نہیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ اور رنگت، کچھ اور کیفیت، کچھ اور دیدار کی لذت، ہر ایک وقت میں تبدیلی ہوگی۔ یہ خالق کائنات کا جلوہ جنت میں اس طرح ہوگا۔ تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کی آنکھوں سے حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ یہ نعمت صرف پیارے آقا کے لیے خاص ہے۔ خواب میں البتہ کوئی بھی مومن دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مگر عام طور پر پرہیزگار نیکوکاروں کو اللہ کا جلوہ خواب میں بھی دکھتا ہے۔ گناہگار بھی دیکھ سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن عام نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے عمومی طور پر دیکھ لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا جلوہ دیکھا، خالق کائنات سے عرض کیا کہ پروردگار یہ جلوہ جو تو نے مجھے نعمتیں سرفراز فرمائی ہے یہ میرے لیے خاص ہے، اور کس اطاعت و نیکی کے بدلے میں یہ جلوہ مجھے دیا گیا، وہ کون سی اطاعت ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار تو مجھے یہ نعمت عطا فرما رہا ہے۔ تو حاضرین، رب تبارک و تعالیٰ نے خواب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خواب میں اللہ سے اللہ کے نیک بندے گفتگو بھی کرتے ہیں، کلام، شرف کلام سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ خواب میں اللہ والے اللہ کا جلوہ بھی دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ کیسے پاک لوگ ہوں گے، کیسے نیک لوگ ہوں گے، آپ اندازہ کریں، ہماری زندگیاں گزر جاتے ہیں ایسے خواب، یہ تو بڑی بات ہے۔ اچھے خواب بھی عام طور پر نظر نہیں آتے، اور اللہ کو دیکھنا، پھر خالق کائنات سے گفتگو کرنا، شرف کلام سے مشرف ہونا، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس دور میں تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو، تمنا بھی نہیں ہوتی کہ ایسی بھی نعمت ملے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی مصروفیتوں میں ہم اتنا گھر گئے ہیں اور اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، نہ اللہ کے رسول کی طرف توجہ۔ بہرحال حاضرین، حضرت امام احمد بن حنبل نے عرض کیا، اے اللہ، اے پروردگار، کس اطاعت اور صلے کے بدلے میں تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے احمد، آپ کثرت سے قرآن مجید پڑھتے ہو، اس لیے میں نے آپ کو یہ جلوہ دیا۔ یعنی حالت بیداری میں ہم سے شرف کلام ملتا تھا، اس کے بدلے میں حالت خواب میں ہمارے جلوے دکھا دیے۔ پتہ یہ چلا کہ بیداری میں زیادہ قرآن مجید پڑھنے والے کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ کتنی بڑی شرافت اور بزرگی کی بات ہے، اور یہ کمال، یہ فضیلت خاص طور پر دینی مدارس کے طلباء کو زیادہ مل سکتا ہے، بشرطے کہ وہ قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ اب دینی مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ استاذ کے ڈر سے پڑھتے ہیں،
نہیں پڑھے تو مول صاحب ڈانٹ دیتے، مار دیتے، اٹھ بیٹھ کر آتے، اس وجہ سے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید اس لیے نہیں پڑھے جاتے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کا جلوہ نظر آئے، رب کے قریب ہو جائیں، ثواب ملے، جنتیں ملے، اس لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کسی کے خوف سے، کسی کے ڈر سے پڑھ کے کیا فائدہ؟ کسی کے خوف اور ڈر سے پڑھیں گے یا ماں باپ کے اصرار پر پڑھیں گے کہ ماں باپ پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، میں جاتا ہوں، پھر بھی لا کے ڈالتے ہیں مدرسے میں، اس لیے اگر پڑھیں گے تو صرف قرآن یاد ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں پڑھیں گے تو اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کا جلوہ دیکھا، پھر عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ نعمت میرے لیے خاص ہے یا پھر سب کے لیے ہے؟ پروردگار نے فرمایا کہ میرے بندوں میں جو بھی کثرت سے قرآن مجید پڑھے گا اس کو یہ نعمت ملے گی۔ اس لیے حاضرین، ہم دنیا میں کس کس کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ تاج محل دیکھنے کو بھاگتے ہیں، لال قلعے کے جلوے دیکھنا چاہتے ہیں، سمندر کے کنارے ساحل بیچز کا ایک تصور ہے، وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ جس رب نے ہمیں پالا پوسا، پیدا کیا، کھلایا پلایا، عزت دی، اس رب کو بھی دیکھیں، اس پروردگار کو بھی دیکھیں۔ ان آنکھوں سے سب تو دیکھ لیا، مگر اللہ کا جلوہ آنکھیں بنانے والے مالک کو بھی دیکھنے کی تمنا کریں۔ وہ تمنا صرف تمنا کام نہیں آئے گی، تمنا کے ساتھ کوشش بھی ہوگی، اور وہ کوشش تلاوت قرآن ہے۔ تو جتنی کثرت سے قرآن مجید پڑھیں گے اتنے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر قربان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنی نعمتیں، اپنے جلووں سے سرفراز فرمائے کہ خواب میں بھی ہم جیسے گناہ گاروں کو نہیں بھولے، یعنی گویا اجازت لے لی کہ اے پروردگار، جو بھی قرآن پڑھے، زیادہ کثرت سے جو قرآن پڑھے اس کو یہ نعمت عطا فرما، میرے لیے خاص نہ فرما۔ اس لیے عرض کیا پروردگار میرے لیے خاص ہے یا ہر بندے کے لیے ہے؟ تو رب نے فرمایا احمد آپ پوچھتے ہو تو سب کو دے دیں گے، شاید اس سے پہلے اللہ کا وہ فیصلہ بھی نہ ہو، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پر خالق کائنات نے یہ نعمت سب بندوں کے لیے عام کر دی۔ یہ بزرگان دین کے خواب کی تاثیر ہوتی ہے، بزرگان دین کے خواب کا اثر ہے کہ ان کے سوال کی وجہ سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خواب میں اللہ کے جلوے دیکھنے کے راستے کھل گئے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔